بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑھیا کی پن چکی۔ ہندوستان کا چھٹا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر تھا۔ اس نے 1659 سے 1707 تک پورے 50 سال حکومت کی۔ وہ ایک بہت نیک اور دیندار انسان تھا۔ کہنے کو تو وہ ایک بڑے ملک کا بادشاہ تھا، لیکن اس کی زندگی اتنی سادہ تھی کہ لوگ اس کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے۔ وہ اپنی ذات پر سرکاری خزانے کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرتا تھا اور اپنی روزی قرآن مجید لکھ کر یا کپڑے کی ٹوپیاں سی کر کماتا تھا۔ اس کو اپنے دین اسلام سے بہت محبت تھی اور جہاں تک ہو سکتا تھا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر عمل کرتا تھا۔ سرکاری خزانے سے غریبوں، محتاجوں اور طالب علموں کی بہت مدد کرتا تھا اور نیکی کے دوسرے کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عالمگیر بادشاہ اپنے گھر والوں اور اپنی فوج کے ساتھ سفر کرتا ہوا صوبہ پنجاب سے گزرا۔ راستے میں راولپنڈی شہر سے 28 میل دور حسن ابدال کا قصبہ آیا۔ بادشاہ نے فوج کو 2-3 دن کے لیے وہیں پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا اور خود قصبے کے ایک باغ میں اپنے گھر والوں سمیت قیام کیا۔ اس باغ کی دیوار کے نیچے ایک غریب بیوہ بڑھیا کا مکان اور اس کی پن چکی تھی۔ یہ پن چکی باغ کے پانی سے چلتی تھی۔ اس علاقے کے باشندے ایسی پن چکیوں کو جندر کہتے ہیں۔ لوگ گندم لا کر اس پن چکی سے آٹا پسواتے تھے اور غریب بڑھیا آٹا پیسنے کی اجرت سے اپنا گزارا کرتی تھی، کیونکہ اس کے گھر میں اور کوئی کمانے والا آدمی نہیں تھا۔ سرکاری ملازموں نے بادشاہ کے آرام کی خاطر پن چکی کی طرف آنے والا باغ کا پانی روک لیا، جس سے پن چکی بند ہو گئی۔ اس طرح غریب بڑھیا کی روزی کا ذریعہ جاتا رہا اور اس پر فاقے گزرنے لگے۔ بادشاہ نے لوگوں کے دکھ درد اور ان کی ضروریات جاننے کے لیے کچھ آدمی مقرر کر رکھے تھے۔ انہوں نے بڑھیا کی پن چکی بند ہونے اور اس کی تکلیف کی خبر بادشاہ کو دی تو اس کو سخت دکھ ہوا۔ اس نے اس وقت باغ کا پانی کھلوا کر پن چکی چالو کروا دی۔ ساتھ ہی کھانے کے 2 بڑے تھال اور 500 اشرفیاں اپنے خاص خادم کو دے کر حکم دیا کہ یہ بڑھیا کو دے آؤ اور میری طرف سے معافی مانگو کہ ہمارے یہاں آنے کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچی۔ خادم نے یہ چیزیں فوراً بڑھیا کو پہنچا دیں۔ دوسرے دن صبح بادشاہ نے چند ملازموں کو پالکی دے کر حکم دیا کہ پن چکی کے مالک بڑھیا کے پاس جاؤ، اس کو عزت کے ساتھ پالکی میں سوار کر کے یہاں لاؤ اور زنان خانے میں بادشاہ بیگم یعنی ملکہ کے پاس بھیج دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ بڑھیا نے بادشاہ بیگم کو بتایا کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، میں غریبی کی وجہ سے ابھی تک ان کی شادی نہیں کر سکی۔ بادشاہ بیگم نے بہت سے عمدہ کپڑے بڑھیا کی بچیوں کے لیے دیے اور بادشاہ کو بھی اس کی غریبی کا حال بتایا۔ نیک دل بادشاہ نے ڈھیر سارے زیور اور روپیہ بڑھیا کو دیے تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکے۔ بڑھیا بادشاہ اور بادشاہ بیگم کو دعائیں دیتے ہوئے اپنے گھر واپس آ گئی اور بہت جلد اپنی دونوں بیٹیوں کی شادیاں 2 اچھے گھرانوں میں کر دیں۔